علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت میں ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی آئرن راڈ سے اسے ہانک رہے ہوں گے، وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ جبریل امین کا بیان سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ بدنصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا۔ رمضان میں گناہ نہیں کرنے، یہ بات سمجھ لو۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی کہیں بھی گناہ کرے، گناہ ہوتا ہے، غلط ہے، مگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے، حدود حرم میں جا کے گناہ کرے، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے، سزا زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی مسجد کے باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ کوئی گالی نکالے حرام، لیکن مسجد کے اندر آ کر نکالے، آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو اللہ کے گھر میں۔ تو اسی طرح کچھ مقام کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ وقتوں کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ مہینوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ رمضان ہمیں بخشوانے آیا ہے۔ اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آئے گا میری جناب جتنی بھی گناہوں کی عادتیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی۔ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی حرام دیکھنے کی عادت ہے، جس کی لڑائی کرنے کی عادت ہے، جس کی معاذ اللہ برے کام کرنے کی عادت ہے، وہ رمضان میں کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ تو ابھی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں، پریکٹس شروع کریں اور اپنا ذہن بنا لو آپ کچھ بھی ہو جائے میں نے انشاءاللہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ میرا موبائل اگر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے مجھے موبائل نہیں چاہیے، میں بھلے وہ چھوٹا والا موبائل لے لوں یا کم از کم یہ پیجز اور یہ بہت سارے جو سافٹ ویئر اپنے موبائل سے نکال دوں، کیونکہ کہیں میرا موبائل ہی مجھے گناہ نہ کروا دے۔ مجھے نہیں کھولنا ٹی وی، اگر میرے ہاتھ سے ریموٹ ہاتھ میں آتا ہوں میں کچھ غلط چیز دیکھتا ہوں۔ مدنی چینل دیکھیں، سبحان اللہ، ہر اس دوستی سے، ہر اس کمپنی سے، ہر اس صحبت سے مجھے بچنا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں تو غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں بیٹھتا ہوں تو جناب گناہ ہوتے ہیں، مجھے نہیں جانا بھائی۔ ایک گناہ اور 1 سال کے اعمال برباد، پتہ چلا لوگ رمضان میں نیکیاں کر کے بخشش پا رہے ہوں اور میں اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مار کھاؤں۔ یہ بہت سخت عذاب ہے۔ دیکھیں آپ نے سنا نا کہ 1000 سال تک وہ الامان الامان پکارتا رہے گا مگر اس کی پکار نہیں سنی جائے گی۔ خدا را یہ مہینے میں قدر کرنی ہے، یہ مہینہ میری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا ہے، یہ ہمارے اعمال نامے کو بہت زیادہ انشاءاللہ امپروو کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کے بارے میں سوچیں۔ رمضان مانگنے کا مہینہ، اس مہینے میں خوب دعائیں کرنا، اپنے لیے کرنا، اپنے ماں باپ کے لیے کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے کرنا۔ رمضان میں دعا کرنے میں کنجوسی نہ کرنا۔ میں بتاتا ہوں رمضان میں رحمت کی آفر کیسی ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنا کام تو رمضان کی راتوں میں بیٹھ کر کہنا ہے لبیک مولا میں حاضر، یا اللہ میں سوالی میرا سوال پورا کر، میں مغفرت کا بھکاری مجھے مغفرت دے دے، میں توبہ کرنے والا میری توبہ قبول کر۔ رمضان کی راتیں تو دعاؤں میں گزارنا۔ خدا را یہ گھومنے پھرنے شاپنگ کے لیے نہیں آیا رمضان، اس کو ضائع مت کر دینا۔ اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ ہمیں تو ٹینشن ہی ایک ہونی چاہیے کہ یا اللہ سب کی بخشش ہو رہی ہے، میں رہ نہ جاؤں، مجھے بخش دینا، میرے باپ کو بخش دینا، میرے بچوں کو بخش دے، مانگی جانا۔ میرے آقا بھی خوب دعائیں مانگا کرتے۔ ایک اور انداز میرے آقا کا کیا تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر کمر باندھ لیا کرتے ہیں۔ نبی پاک عبادت تو ویسے بھی بڑی فرمایا کرتے تھے مگر رمضان میں اسپیشل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ عبادت کرتے، نوافل بڑھا دیتے، ذکر و اذکار بڑھا دیتے، دعائیں بڑھا دیتے۔
تو ہمیں بھی رمضان میں پلان کرنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ تلاوت قرآن کرنی ہے، میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے انشاءاللہ اتنے درود پڑھنے ہیں، میں نے آپ فضول کاموں سے بچنے لگ جائیں، آپ کی ویسے ہی ٹائم میں بڑی برکت ہو جانی ہے۔ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مرادیں پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کی تو بنائی ہے نا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا گھر جنت میں دیا جائے گا، روزہ دار کا سونا عبادت، اس کی سانس، اس کی جو منہ سے بو آئے گی افطار سے پہلے وہ مشک سے بڑھ کر ہے، اور افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش، یعنی ہر لمحہ ہی برکت بھرا ہے، ہر لمحہ ہی رحمت بھرا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے یہ حدیث پورے دین کا خلاصہ ہے۔ 2 words، ہم کہتے ہیں نا یار کوزے میں دریا کو بند کر دینا، نبی پاک کے جہاں بہت سارے معجزات ہیں ان میں ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے نبی پاک کو جوامع الکلم بنایا ہے، یعنی مختصر بات میں چند جملوں میں میرے آقا بہت بڑا مضمون بیان فرما دیتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ حضور زبان والے بڑے آئے، مگر حضور آپ کے کلام کی شان کیا ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے اس زمانے میں انٹلیکچوئلز کا دور تھا، عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت میں بڑا ناز تھا، مگر جب نبی پاک نے گفتگو شروع کی، قرآن کی آیت تلاوت کی، ان کا حال کیا ہوا؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب 2 لفظ ہیں الدین النصیحہ۔ ارے یہ 2 لفظ پورے اسلام کو، پورے دین کو کیسے گیدر کر سکتے ہیں؟ اب ذرا اس کی فضاحت سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ دین نصیحت ہے۔ سبحان اللہ۔ عام محاورے میں کسی کو اچھی بات کی تلقین کرنے کا نام نصیحت ہے، مگر عربی میں جو نصیحت ہے اس کے لغوی معنی ہے خالص ہونا یا خالص کرنا۔ اب حدیث پاک کا معنی کیا بنے گا کہ دین خالص ہونے کا نام ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کس کے لیے خالص ہونا ہے؟ اب اس کی انٹرپریٹیشن سمجھیے گا۔ صحابہ نے اس حدیث کے تحت نبی پاک سے کوسچن کر لیا کہ حضور دین خالص ہونا ہے تو ہمیں خالص کس کے لیے ہونا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا 5 باتیں، 5 چیزوں کے لیے خالص ہونا ہے۔ نمبر 1 اللہ کے لیے خالص ہونا ہے۔ نمبر 2 ولی کتابی، اللہ کی کتاب کے لیے خالص ہونا ہے۔ نمبر 3 ولی رسولی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے خالص ہونا ہے۔ نمبر 4 ولی ائمۃ المسلمین، یعنی جو امت کے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، لیڈرز آف دا امہ ہیں، ان کے لیے خالص ہونا ہے۔ پھر فرمایا وَأَئِمَّةِ المسلمین کے بعد فرمایا عامتہم، عام مسلمانوں کے لیے بھی خالص ہونا ہے۔ یہ دین ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام نے اس مختصر حدیث میں اللہ کے حقوق، اپنے رسول پاک علیہ السلام کے حقوق، امت کے اولیاء اور علماء کے حقوق، کتاب اللہ کے حقوق اور عام مسلمانوں کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ اب میں ان 5 پر بات کرنے جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی، چونکہ آج تکمیل قرآن کی محفل ہے تو آج فقط قرآن کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہم پر قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا۔ قرآن سے دوستی، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا، قرآن سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لانا۔ اب یہ بیسکس آف اسلام ہے، یاد رکھیے۔ میرا اور آپ کا کیا بلیف ہونا چاہیے قرآن پر، یہ مجھے بھی پتا ہونا چاہیے اور پھر مجھے اپنی فیملی کو بھی انڈرسٹینڈ کروانا چاہیے۔ اب حق کیا ہے یہ یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جتنے صحیفے انبیاء کرام پر نازل فرمائے ہیں، ان سب پر ہی ایمان لانا
ایک مسلمان پر لازم ہے. اللہ کی نازل کردہ کسی بھی کتاب کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. البتہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانے میں ایک فرق ہے. یہ ذرا غور سے سنیے گا. پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان سب پر اجمالی ایمان فرض ہے اور قرآن کریم پر تفصیلی ایمان فرض ہے. اب اجمالی ایمان کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں. اللہ پاک نے تورات نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی. اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام پر بہت سارے صحیفے نازل ہوئے. وہ سب حق ہیں، سچ ہیں. ان میں جو کچھ اللہ پاک نے نازل فرمایا وہ سب کا سب سچ ہے. ہاں، اس میں لوگوں نے اپنی خواہش میں جو اضافے کر دیے، جو تبدیلیاں کر دی، وہ باطل ہے. یہ ہمارا ایمان پچھلی تمام کتابوں کے لیے ہے. مگر قرآن پاک کے لیے ایمان کیا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حق ہے. اللہ پاک کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہے. جو شخص قرآن کریم کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی شخص روڈ پہ گناہ کرے، گناہ تو گناہ ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر کوئی گالی گلوچ کرے یا گناہ کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار مسجد میں. کوئی پاکستان میں یا اپنے وطن میں گناہ کرے غلط ہے، لیکن اگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے، حدود حرم میں کرے، تو وہاں ایک گناہ 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے، ایک نیکی بھی 1,00,000 کے برابر. بالکل اسی طرح رمضان میں تو ہماری بخشش کا سامان کر دیا گیا نا، شیطان کو بند کر دیا گیا، اجر بڑھا دیے گئے. اب رمضان میں بھی گناہ کرے کوئی، یعنی بظاہر تو گناہ کی کوئی جگہ بنتی نہیں ہے. اینیمی آف ہمارا جو دشمن ہے، بہکانے والا، اسے بند کر دیا گیا. ہر بندہ عبادت کر رہا ہے اور ایسے ماحول میں بھی تم گناہ کر رہے ہو. اب پھر پنشمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. روایتوں میں آتا ہے جو ماہ رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اب یہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ آج رات جو ہے نا بہت کچھ ڈیسائیڈ کرنے کی نائٹ ہے کہ پورا مہینہ عبادت کیسے کرنی ہے اور پورا مہینہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا کیسے ہے. میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں اشفاق بھائی، ہمارے لیے زیادہ مشکل یہ ہے. نیکیاں کرنا تو جب سب کر رہے ہوتے ہیں نا کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہیں. گناہ سے بچنا جو ہے نا یہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اس مہینے میں، کیونکہ جن کی عادتیں بنی ہوئی ہیں، جو روز جھوٹ بول رہا ہے، جو روز لڑائی کر رہا ہے، جو روز معاذ اللہ بدنگاہی کر رہا ہے، موبائل فون تو بند نہیں ہو گیا نا ہمارا ہے. تو اب یہ چیزوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو میں سن رہا تھا ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو آپ لوگ سب مل کے کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو بیزی کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ایسا شیڈول بنانا ہوگا کہ کہتے نا گناہ کی جگہ ہی نہ بچے. بری دوستوں سے بچنا ہوگا، بری صحبتوں سے بچنا ہوگا. بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ یہ رمضان پورا گناہوں سے پاک گزرے اور ایسا گزرے کہ گناہوں کی عادتیں ہی ختم ہو. قرآن کا حق ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور اس سے ہدایت لیں. اب جو قرآن سے دشمنی کرتا ہے، قرآن کو جھٹلاتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک ایسا خطرناک شخص اس امت میں گزرا ہے. خلافت بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، ولید بن یزید. انتہائی سرکش اور بے باک تھا. حدیث پاک میں ارشاد ہوا میری امت میں ولید نام کا ایک شخص ہوگا، میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا، جو کہ فرعون سے زیادہ سرکش ہوگا. اس بدبخت کا حال یہ تھا کہ قرآن پاک سے اس نے فال نکالا. حالانکہ قرآن سے فال نکالنا جائز نہیں ہے، مگر اس کی دیکھیں کیسی اس کو، یعنی ایک طرح سے الارمنگ سچویشن ہے کہ قرآن کھول کر جو فال نکالا نا، وہ آیت کون سی اس کے سامنے آئی؟ خواب کل جبار عنید. یعنی اسی کو قرآن پاک جو ہے وہ سمجھا رہا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ ہر سرکش ہٹ دھرم نامراد ہونا تو چاہیے. ڈر جاتا، توبہ کرتا کہ قرآن مجھے سمجھا رہا ہے ڈائریکٹلی. جو قرآن پڑھتے ہیں نا ان کو تجربہ ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کوئی مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں، کبھی کسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ قرآن ترجمے سے پڑھ رہے ہوں، تفسیر سے پڑھ رہے ہوں، آپ کے سامنے وہ مسئلہ آ جاتا ہے، آپ کے سامنے وہ آیت آ جاتی ہے، گویا آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے قرآن سے. قرآن سے دوستی کریں، واللہ قرآن آپ کو جواب دیتا ہے. اس بدبخت کو قرآن نے ٹونٹ کیا، سمجھایا، لیکن اس نے قرآن سے دشمنی کیا کی کہ تم مجھے سمجھا رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ سرکش اور ہٹ دھرم نامراد ہوا. ہاں میں ہوں سرکش. معاذ اللہ اس نے قرآن کو آگ لگا دی. اور کہتا کیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جانا، قرآن کو کہتا ہے تو کہہ دینا اللہ سے کہ ولید نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. تاریخ کے واقعات میں یہ واقعہ موجود ہے. اس گستاخی کے کچھ ہی دن بعد
اس کے سر کو کاٹ کر اسی کے محل میں لٹکا دیا گیا، اسی کے رشتہ داروں نے اسے مار دیا۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن کی دوستی عروج دلاتی ہے۔ اور آج دیکھیں، ہم یہ گستاخی تو کوئی نہیں کرتا، مگر ایک انڈیلیبریٹلی گستاخی کہہ لیں، انڈیلیبریٹلی نافرمانی کیا ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے قرآن کا حکم پیش کرو نا تو کہتا ہے یار یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو مولویوں نے دین مشکل بنا دیا ہے، یار یہ اسلامی حکم مجھے سمجھ نہیں آیا۔ یعنی اب یہ دور آ گیا ہے کہ مسلمان کو جب قرآن کی بات کریں گے اور اس کو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو اس کے اگینسٹ بات کرے گا۔ میرا اور آپ کا کام ماننا ہے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میرے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ یہ پرابلم ہوتا جا رہا ہے کہ آج کل لوگ مسلمان ہونے پر شرمندہ ہیں۔ ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یار سارے ایسے لوگ تھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں شرم آ رہی تھی، ایسے لوگ بیٹھے تھے کہ سنت کے مطابق کھانے میں شرم آتی ہے، ایسی محفل میں جاتا ہوں جہاں غلط کام مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی کیا کریں، گیدرنگ ہی ایسی ہوتی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آج مسلمان ہونے پر شرمندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ میں کسی بھی دنیا میں خطے میں جاؤں، میں اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر، اپنے قرآن پر شرمندہ نہ ہوں۔ اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگے۔ ارے آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جناب عہدوں پر، بڑے بڑے بینک کے سربراہان، بلکہ بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ کے لوگ جو دوسرے مذہب کے ہیں، نہ ان کو اپنے حلیے پر کوئی شرم آتی ہے، نہ اپنی ایکٹیویٹیز میں وہ شرماتے ہیں، دنیا کے کسی فورم پہ جاتے ہیں اپنی شناخت کے ساتھ جاتے ہیں، مگر مسلمان ہے جو جہاں جاتا ہے اپنے رنگ کو بدل دیتا ہے، اپنے انداز کو بدل دیتا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے رہنمائی لیں، قرآن سے دوستی کر لیں اور قرآن کے احکام پر عمل کریں۔ اب دوسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن کی محبت اور قرآن کی تعظیم کرنا، دل سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے قرآن سے محبت کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام قرآن سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ ایک روز نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے، کسی نے بتایا کہ حضور ایک شخص باہر، گھر کے باہر بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم کون ہے؟ جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے، ارے ان سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ مگر محبت کا عالم کیا ہے؟ نبی پاک اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں اور دیر تک اس شخص کے پاس کھڑے ہو کر تلاوت قرآن سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کون شخص تھا؟ یہ ایک غلام تھا، ابو حذیفہ کے غلام سالم ان کا نام تھا۔ اور نبی پاک نے اس کے لیے الفاظ کیسے استعمال کیے؟ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا۔ نبی پاک اس کی تلاوت سن کر فرما رہے، فخر فرما رہے، اللہ اکبر، کیسی قرآن سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق دونوں ساتھ ہیں، اور نبی پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس تشریف لے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی پاک کافی دیر تک کھڑے رہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سنتے رہے، اور سبحان اللہ وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو شخص قرآن کریم کو ایسے پڑھنا چاہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد کی طرح قرات کرے۔ ابن ام عبد یہ کنیت تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ سبحان اللہ، ایک دن نبی پاک نے حضرت عبداللہ سے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضور میں آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عبداللہ ابن مسعود تم قرآن سناؤ۔ انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، نبی پاک قرآن سنتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ قرآن سننے کا ادب یہ ہے کہ یہ ٹائم پاس کام نہیں ہے۔ دیکھیں واٹ از ایکچولی تلاوت قرآن، ہم شاید اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کو جس سے سب سے زیادہ پیار ہو اس سے باتیں کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، جی چاہتا ہے اس کی باتیں سنتا رہوں یا اس سے باتیں کرتا رہوں۔ ٹو وے، محبت کرنے والے سے جی نہیں بھرتا، جی چاہتا ہے میں اس سے باتیں کروں اور وہ مجھ سے باتیں کرے۔ پھر اللہ پاک سے آپ کی محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اف یو وانٹ کہ اللہ آپ سے کلام کرے، سبحان اللہ، مولا علی فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں رب مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ کلام اللہ ہے نا، اب جب آپ اس کو سمجھ تلاوت کر رہے ہیں تو فیل کریں، انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ پھر جی نہیں چاہے گا قرآن بند کرنے کو، اور جب آپ کا دل چاہے آپ اللہ سے بات کریں تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ نماز ایکچولی اللہ سے بات کرنا ہے۔
تو ہم نماز بھی کم پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی کم پڑھتے ہیں. اس کا مطلب اللہ سے کانورزیشن رک گئی ہے ہماری، ساری دنیا سے رابطہ ہے. بلکہ لوگ فخریہ بتاتے ہیں میرے پاس فلاں کا فون نمبر ہے، ہاں میں تو اس سے بات کر لیتا ہوں، ایسا رابطہ ہے، ابھی کال کروں گا اٹھائے گا، نہیں اٹھائے گا تو کال بیک آ جائے گی، بڑی میری ڈائریکٹ لائن ہے. بتاؤ نا، جس کی اللہ سے ڈائریکٹ لائن ہو اور روز بات کرتا ہو اللہ سے، اور روز اللہ اس سے بات کرتا ہو، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے نمبر کی؟ ہمارا پرابلم یہی تو ہے، ہم سب سے بات کرتے ہیں، ہم رب سے بات نہیں کرتے. ہم سب کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں، ہم اللہ کو اپنے مسئلے نہیں بتاتے ہیں، حالانکہ حل اسی نے کرنے ہیں. وہی مسبب الاسباب ہے، وہی دافع البلیات ہے، وہی حل المشکلات ہے. سب کو کہتے ہیں میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ. ارے کسی کو نہ بتاؤ، آپ اللہ کے آ کے سر کو جھکاؤ نا، اور اللہ سے بات کرنے میں سبحان اللہ. دنیا میں ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ ہم کسی سے اپنا مسئلہ بتائیں نا، شاید ایک بار وہ حل کر بھی دے، دوبارہ جائیں اس کے پاس، کہا تھوڑے دنوں پہلے تو آئے تھے دوبارہ آ گئے. تیسری چوتھی بار بات کرے تو ہمارا نمبر بلاک ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا تو کام ہی مانگنا ہے. یہ ہے دنیا. پھر بھی دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جو جتنا مانگتا ہے رب اسے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے. وہاں دروازے کھلے ہیں، ادھر جانے کا ٹائم نہیں ہے، اور ادھر دنیا کے دروازے ہم کھٹکھٹاتے ہیں. پلیز، قرآن کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. سلطان محمود غزنوی کتنا قرآن کا ادب کرتے تھے، سبحان اللہ. کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ حالانکہ بڑے بڑے مارکے جیتے ہوئے تھے، بٹ واٹ واز دا ریزن فار بخشش؟ آپ کہتے ہیں میں جس کمرے میں ایک بار میں کہیں مہمان بنا، جو ٹھہرایا گیا تو وہاں قرآن پاک طاق میں موجود تھا، اور وہ طاق قدموں کی طرف تھا. یہ بھی آج ہم نے دیکھنا ہے. ہمارے قبلہ رو بیڈ لگے ہوئے ہیں، ہمارے واش روم قبلہ رو ہیں، نو بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ، بلکہ سوچتا بھی کوئی نہیں ہے. ہم کبھی کسی ہوٹل پہ بھی جاتے ہیں، قبلہ رو ہمارے پیر ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. قرآن پاک بعض اوقات ہوٹلز میں یا کسی کے گھر میں پڑے اور ہمارا قدم اس طرف ہے. اسلام ادب سکھاتا ہے. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ قرآن کو باہر نکال دیتا ہوں، میرا آرام کیسے ہوگا، پیر اس طرف ہے. پھر دل میں خیال آیا کہ میں اپنے آرام کے لیے قرآن کو کمرے سے باہر نکال دوں. کہتے نہیں، ساری رات بیٹھا رہا، میں نے پیر لمبے نہیں کیے، میں ادب کرتا رہا، میں نے قرآن کی تعظیم کی. اللہ پاک نے اسی قرآن پاک کے ادب کی برکت سے میری بخشش فرما. ہاں، میں آپ کو ایک اور عجیب بات، بلکہ خوبصورت بات بتاؤں. نبی پاک سے عشق کا دعویٰ ہم سارے کرتے ہیں نا. قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ محبت رسول کا، عشق رسول کا علامت یہ ہے کہ محبت قرآن دل میں ہونی چاہیے. یعنی جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو یہ جاننا چاہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے یا نہیں. سارے کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دعویٰ الگ ہے. if you want to check yourself کہ کتنی محبت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تو وہ دیکھے کہ اس کی قرآن سے محبت ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کے دل میں قرآن سے محبت ہے تو سمجھ لے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن پر عمل کرنا. قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ برکت والی کتاب ہے، ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو. قرآن کو فالو کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اب دیکھیں نا، کوئی شخص قرآن پڑھ بھی رہا ہے اور عمل نہیں کر رہا، اس کی مثال کیا ہے کہ تلاوت کیا کر رہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. خود ہی قرآن پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو ہی لعنت دے رہا ہے کیونکہ جھوٹ بولتا ہے، عمل نہیں کر رہا. تلاوت ہے، عمل نہیں ہے. قرآن کا حق یہ ہے کہ عمل کیا جائے. کیوں؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں آیا کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اللہ ہی بتائے گا نا سکون کہاں ہے. اور اس نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ اللہ کے ذکر کی عادت بنائیں، زبان سے ذکر کریں اور اعضاء سے ذکر کرنا. پوری باڈی کا ذکر یہ ہے کہ نماز بندہ پڑھے. آپ یہ نیت کریں کہ اب رمضان بے شک ہم سے چلا جائے، ہم رمضان کو نہیں روک سکیں گے مگر اچھی عادتیں کیری کر لیں. اس کا ایسا بیج رمضان میں بولیں کہ رمضان کے بعد بھی نماز قضا نہ ہو. جس طرح رمضان میں قرآن سے تعلق بنا ہے، اب پورا سال قرآن سے تعلق بنائیں. اور میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں گا کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے،
اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے. آج کے دور میں میں آپ کو ایک تفسیر قرآن سجیسٹ کرتا ہوں. ویری شارٹ اینڈ سویٹ تفسیر قرآن ہے. تفسیر قرآن کا نام ہے تعلیم القرآن. یہ مفتی قاسم صاحب نے لکھی ہے. dawatIslami.net ویب سائٹ سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. ہماری ایک ایپلیکیشن ہے تفسیر قرآن کے نام کی, آپ اس سے ایپلیکیشن کے ذریعے پڑھ لیں, ورنہ آپ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کی لائبریری سے منگوا لیں. یو ول انجوائے کہ بہت شارٹ 2 جلدوں میں پورے قرآن کی آپ تفسیر پڑھیں گے. روز کی کچھ آیتیں تو پڑھیں نا. اور اس میں سب سے پہلے کون سی آیتیں پڑھنی یہ بھی بتا دیتا ہوں. ویسے تو پورا قرآن پڑھنا ہے, لیکن رمضان میں سٹارٹ کیا کریں کہ آپ کو یہ معلوم ہے اللہ کریم نے مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. قرآن میں 89 ٹائمز یا ایھا الذین آمنو, او یو بلیورز, اے ایمان والو کہہ کر, کیا ہم نے وہ پڑھ لیا؟ کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. کہ قرآن کیا کہے گا جب تلاوت کریں گے؟ قرآن فرمائے گا اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. اور تلاوت کرنے والا خود ہی ظلم کیے جا رہا ہے. یعنی تلاوت کر رہا ہے اور اپنے آپ کی وعید بیان کر رہا ہے, اپنے آپ ہی کا عذاب بیان کر رہا ہے. تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے, اور دین اینڈ دیر عمل کرنا. یہ صحابہ کا کیسا طریقہ تھا. اور اس زمانے میں, پچھلے زمانے میں غلاموں کو, کنیزوں کو, یعنی ہمارے حوالے سے بات کروں تو کام کاج کرنے والوں کو قرآن کیسا یاد تھا. حضرت امام زین العابدین بڑی عظیم ہستی ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں, شہزادے ہیں. آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی. اس زمانے میں کنیز اور غلام اس طرح کا معاملہ تھا. تو وضو کرواتے کرواتے برتن جو تھا وہ ہاتھ سے گر گیا اور امام زین العابدین کے چہرے پر گر گیا. اب ٹرائی ٹو امیجن, ہمارا ملازم ہمیں کوئی کھانا سرو کر رہا ہے, ٹرے لے کر آ رہا ہے, اس کے ہاتھ سے گر گیا, ہمارے کپڑے خراب ہو گئے. ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ بھائی انسان ہے, ہو گئی غلطی, مگر نہیں, ہمارے تو جو منہ میں آیا ہم نے بک دینا ہے. بیچارہ غریب ہے, کچھ کہے گا تو ہی بعض اوقات اٹھ کے چانٹا مار دیتے ہیں. یہ 2 ہوٹلوں میں ویٹر کو بیچاروں کو مار رہے ہوتے ہیں, ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یار اس کے اوپر اتنا لوڈ ہے, گھر میں بیوی بیمار ہوگی, ماں پریشان ہوگی, پہلی تاریخ کے وہ انتظار میں ہے, اس کے ذہن میں کتنی فرسٹریشن چل رہی ہے, اور ایک غلطی پر آپ نے جناب اسے سزا دے دی. اب امام زین العابدین ہے, آپ کے چہرے پہ چوٹ لگ گئی, مگر وہ کیسی کنیز تھی, رائٹ اوے اس نے قرآن کی آیت کا جز پڑھا, والکاظمین الغیظ, اور غصہ پینے والے. ترجمہ کیا ہے؟ غصہ پینے والے. فوراً امام زین العابدین نے قرآن سنا, ریئیکٹ کیا, عمل کیا, غصہ پی لیا. اب اس لوڈی نے دیکھا کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا, آیت کا اگلا حصہ پڑھا, والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا. اللہ اکبر. اب آیت کا اگلا حصہ اس نے پڑھا, واللہ یحب المحسنین, اللہ نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. وہ فرماتے جا, میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. رائٹ اوے سنتے گئے, عمل کرتے گئے, غصہ پیا, معاف کیا. اب احسان کیا کیا کہ غلامی سے بھی آزاد کر دیا. میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, قرآن سمجھاتا ہے, مگر سنتے تو ہیں, عمل نہیں کرتے. عمل کرنے والے پتہ ہے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض, یہ بہت بڑے ڈاکو تھے. اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو کہتی تھی سو جاؤ فضیل آ جائے گا. اتنے بڑے ڈاکو. مگر ایک جگہ آپ موجود تھے تو آپ نے ایک شخص کی تلاوت سنی, ایک آیت. اب یہ آیت یقین کریں ایسی ہے, اس آیت کے بس سے تو بہت سارے واقعات ہیں, مجھے بیان کنکلوڈ بھی کرنا ہے کہ اس آیت کے تحت کتنے لوگوں کی زندگی بدلی ہے. مگر یہ آیت میں آپ کے سامنے بھی تلاوت کر رہا ہوں, اب دیکھیں میرے اور آپ کے دل پر کیا ریئیکشن آتا ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اچھا ان کو قرآن بھی آتا تھا, بے شک وہ ڈاکے مارتے تھے مگر عربی سمجھتے تھے, قرآن سمجھتے تھے. فوراً سمجھ لیا آیت کا ترجمہ کیا تھا. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی ابھی ٹائم نہیں آیا توبہ کرنے کے لیے. کب اللہ کی طرف آؤ گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرو گے؟ قرآن بلا رہا ہے. آیت سنی اور زارو کتار ہونے لگے, بولو یا اللہ وقت آ گیا, اے مولا بس وقت آ گیا, میں حاضر. آپ نے گناہوں سے توبہ کی, ڈکیتی سے توبہ کی, جن لوگوں کا مال کھایا انہیں واپس لوٹایا, اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری, اور ولایت کی دنیا کے شہنشاہ بن گئے.
حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ان کا نام لو تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، مگر یہ ڈاکو تھے، قرآن کی ایک آیت نے بدل دیا۔ ہمیں قرآن نے کتنا بدلا؟ ہم میں سے کئی ہیں جو قرآن پڑھتے ہوں گے، کئی ہیں ہر سال تراویح سنتے ہیں۔ پلیز قرآن کا حق ہے کہ اسے انڈرسٹینڈ کریں اور اس پر عمل کریں۔